الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ کس لیے کہا کرتے تھے کہ ایک تو یہ تھے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے جو ہے وہ منوا لیتی ہیں بات، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کل کو ہماری سفارش کریں گی اور ہماری سفارش کر کے ہمیں جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا لے لیں گی۔ ان کے ذہن میں وہی شفاعت کا کنسیپٹ تھا کہ یہ ہماری بخشش کروا لیں گی، ہم سے بنا لیں گی۔ اب انہوں نے بیٹیاں بنا لیا ہوا تھا۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ کہلواتے تھے، اور دیکھیں یہود کی طرف تو جو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہوا تھا۔ اسی چیز کا رد، اسی چیز کی تردید ان آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن، اتخذ لفظ کس سے ہے؟ اتخاذن سے، جس کا معنی ہوتا ہے بنا لینا، پکڑ لینا۔ بے شک، اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے، اور رحمان نے والدہ، بیٹا، وہ رحمان کی اولاد بتاتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، اس کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی ذات میں خود یکتا ہے۔ سبحانہ، سبحان لفظ جو ہے وہ فعلان کے وزن کے اوپر پاک ہے وہ، پاک ہے وہ۔ بلکہ عباد جمع کس کی ہے؟ عبد کی۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، یہاں پہ ترجمہ اس کا غلام، بلکہ غلام ہیں۔ مکرمون، مکرمون لفظ کس سے ہے؟ اکرمہ، اکرمہ کون ہوتا ہے؟ عزت والا، محترم۔ اسی سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو مفعول کے وزن کے اوپر، اس میں مفعول جمع کے لیے مکرمون، ہم نہیں کہتے مکرمی، عزت والا، بلکہ وہ تو اللہ کے بزرگ غلام ہیں، بزرگ غلام ہیں، عزت والے ہیں۔ لا یسبقونہ، لا یسبقونہ، لا نافیہ کا صیغہ، یسبقونہ، اب اس میں سے لفظ کیا نکلا؟ سابق۔ سابق کا معنی کیا ہوا؟ نہیں وہ آگے بڑھتے، پیش قدمی کرتے۔ یا علامت مضارع، واو نون جمع کے لیے، ہو آگے ضمیر لگی ہوئی ہے۔ لا یسبقونہ، نہیں وہ سبقت لے جاتے، بالقول، کسی بات میں، وہم، اور وہ، بے امر ہی، ساتھ اس کے حکم کے، بے علیحدہ کیجئے، ساتھ لفظ بچا امر، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، وہم بے امر ہی یعملون، اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی بات میں سبقت نہیں لے جاتے، اپنی تئیں کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، ما بین ایدیہم، جو ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا، جو وہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولا یشفعون، اور نہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ یشفعون لفظ کس سے ہے؟ شفا، شفیعون سے، جس کا معنی ہوتا ہے سفارش، شفاعت کرنا۔ یا علامات مضارع استعمال ہوا ہے، وانون، اور نہ وہ سفارش کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سفارش کا حق قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط جو ہے وہ منشن ہے۔ اللہ، مگر، لامن ارتضا، لیے اس کے، لام تعلیل کے لیے، من جس کے لیے مسئولہ، ارتضا جس کے لیے وہ راضی ہو، ارتضا ان سے جس کا معنی ہوتا ہے راضی ہونا، پسند کرنا، سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہو۔ کون راضی ہو؟ اللہ۔ اللہ جس کو جو ہے وہ رحمت کرنا چاہے گا جس کے اوپر، اس کے لیے جو ہے وہ پھر شفاعت کا حق دے گا، اور دے گا کس کو؟ جس کو اللہ نے عزت دینی مقصود ہوگی۔ لمن ارتضا، سوائے اس کے جس کے اوپر وہ راضی ہو۔ وہم، اور وہ کون؟ جن کو اللہ کی بیٹے بنایا ہوا ہے، بیٹیاں بنایا ہوا ہے، اور وہ من خشیت ہی، اس کی خشیت سے، اس کے ڈر سے،
मुशफिकून, वो डरने वाले हैं मफूल के वजन के पर, और वो तो खुद उसकी खशियत से, उसके डर से जो है वो डरते रहते हैं। और फिर अगली बात जो है वो और क्लैरिटी के साथ, अमन यकुल, और जो वो कहे, मिनहुम, उनमें से, मिन का माना से, हम ज़मीर लगी हुई है, उनमें से, इन्नी, इन्नी लफ्ज़ इन्ना, साथ ये, बेशक मैं, इलाहुन, मैं काबिल इबादत हूँ, मैं मबूद हूँ, मुझे पूजा जाए, मिन दूने ही, सिवाय उसके, अल्लाह के सिवा। अगर इनमें से कोई, ये लफ्ज़ जो है ना वो मैं यकुल मिनहुम, ये शर्तिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हुआ हो या हो, ये तो अल्लाह की मुतबर्रक, अल्लाह की जो है वो बुजुर्ग हस्तियाँ हैं। अमन यकुल मिनहुम इन्नी, बेशक, और वो जो कोई कहे उनमें से, अगर वो कहे इन्नी इलाहुन मिन दूनिही, कि मैं उसके सिवा इबादत के, फज़ालिका नजज़ीही जहन्नमा, बस उसके लिए हम बदला देंगे जहन्नम का, चाहे कोई भी हो, हम उसके लिए, फज़ालिका, बस वो है, नजज़ीही, लफ्ज़ इसमें से क्या है, जज़ा, जज़ा का माना क्या होता है, बदला, नून अलामत मज़ारे ही आगे ज़मीर लगी है, हम बदला देंगे उसको, किस चीज़ का, जहन्नमा, जहन्नम का, हम उसको दोज़ख में दोज़ख का बदला देंगे। कज़ालिका, काफ़ हर्फ़ तशबीह, इसी तरह नजज़िज़ ज़ालिमीन, हम ज़ालिमों को बदला दिया करते हैं। वक़ालू अत्तख़ज़र रहमानु वलदा, और वो कहते हैं अल्लाह की औलाद है, अल्लाह ने बेटा बना लिया है, सुब्हानहू, पाक है वो इससे, बल इबादुन मुकरमून, बल्कि वो उसके गुलाम हैं, उसके गुलाम इज़्ज़त व एहतराम वाले हैं, मुहतरम हैं, मुकर्रम हैं। ला यस्बिकूनहु बिल कौल, वो किसी भी बात में उससे सबकत नहीं ले जाते, अपने तय कोई बात नहीं करते, वहुम बिअम्रिही यामलून, और वो उसी के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, जो उन्होंने अब तक किया है और जो वो करने वाले हैं, हर चीज़ के बारे में उनको पता है। वला, ये अल्लाह को पता है, वला यशफऊन, और ना वो सिफारिश का हक रखते हैं, ना वो शफात कर सकते हैं, सिफारिश करते हैं, इल्ला, मगर, लामिन इर्तज़ा, सिवाय इसके कि जिसके लिए वो राज़ी हो। वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, और वो उसकी खशियत से, उसके डर से डरते रहते हैं। अमन यकुल मिनहुम, और जो कोई कहे ये बात, मिनहुम, उनमें से, इन्नी इलाहुन मिन दूनिही, कि मैं उसके अलावा जो है वो अपनी इबादत। अब यहाँ पे आज देख लीजिए, ये तो बात फरिश्तों की हो रही है, लोग अपने आप को सजदे करवाते हैं और बड़े धड़ल्ले से करवाते हैं, जिंदा भी और मुर्दा भी। तो यहाँ तो कहा दिया कोई उनमें से कहे भी, अमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुन मिन दूनिही, अगर उनमें से कोई कहे बेशक मैं इलाहु मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा, उसके सिवा, फज़ालिका नजज़ीही जहन्नमा, बस उसके लिए बदला उसका जहन्नम है, दोज़ख है। कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन, बेशक किसी तरह हम ज़ालिम लोगों को बदला दिया करते हैं। अब पहली बात, वक़ालू अत्तख़ज़र रहमानु वलदा, वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, तो सुबहानहू, ये इतना लफ्ज़ क्या कि जब रद्द कर दिया गया, तरदीद कर दी, इन चीज़ों से पाक है वो, उसको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। औलाद की ज़रूरत किसको होती है? औलाद की ज़रूरत होती है जिसको कि अच्छा बुढ़ापे में जो है वो मेरे काम आएगा। अब अल्लाह के काम किसने आना है? और फिर से ये कि मेरी नस्ल चलेगी, अल्लाह को अपनी नस्ल कैसे चलानी है? और फिर शादी के लिए, औलाद के लिए ज़रूरी है अपनी हम जिन्स होना कोई, तो अल्लाह की हम जिन्स तो कोई हो नहीं सकता। तो इस एक लफ्ज़ में सुबहानहू कह के सारा कुछ जो है वो इसी में समेट दिया गया कि वो पाक है इस चीज़ों से जो ये कहते हैं, बल इबादुन, जिसको वो कहते हैं फरिश्तों को। अब चूँकि मक्खी सूरत है, वहीं पे जो है वो उतरी है, तो वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे, तो कहा गया वो तो फरिश्ते अल्लाह के लफ्ज़ कुन से पैदा हुए हैं, वो तो नाफरमाबरदारी का, नाफरमानी का उनसर उनमें है ही नहीं। वो तो अल्लाह के बुजुर्ग जो हैं वो तो अल्लाह के कामों के ऊपर मामूर हैं। कोई जो है वो इज़राइल की शक्ल में है, कोई इसराफील की शक्ल में है, कोई जिब्राइल की शक्ल में है। तो ये तो वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के मुकर्रम, अल्लाह के बुजुर्ग जो हैं वो फरिश्ते हैं। और वो कहते हैं कि इनको अल्लाह की बेटियां बना लिया हुआ है। ला यस्बिकूनहु बिल कौल, अपने तय वो कोई बात नहीं करते, वो अल्लाह के अहकामात के मुंतज़िर होते हैं, वो अल्लाह की कही बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ला यस्बिकूनहु बिल कौल, अपने तौर पे वो कोई बात नहीं करते। वहुम बिअम्रिही यामलून, और वो उसी के हुक्म के ऊपर जो है वो अमल करते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो। यालमु मा बैन अयदीहिम,
وہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے آگے کیا ہے, انہوں نے اب تک کیا کیا ہے, ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے یا وہ کیا کرنے والے ہیں. دیکھیے جس جگہ یہ کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ تو انسان کو جو ہے بنانے لگا ہے, یہ زمین میں یہ فساد پھیلائے گا, تو کیا کہا تھا اللہ تبارک, انی اعلم ما لا تعلمون, میں بے شک جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے تھے اس وقت؟ کہ ان میں جو ہے وہ ایک جنت کے خازن کی حیثیت سے ابلیس چھپا ہوا ہے. اس ابلیس کو جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ تش تش بام کرنا ہے, سب کے سامنے اس کو جو ہے وہ عیاں کرنا ہے کہ یہ بھی ہے جس کے دل میں جو ہے وہ غرور ہے, تکبر ہے. حالانکہ اس وقت تک اس کا غرور تکبر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس کے دلوں میں کیا ہے. وہ سب کچھ نکال کے دوسروں کے سامنے بتانا تھا. تو یہاں بھی بتایا کہ جن کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے, اللہ کے بیٹے بنا رکھا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں جو کچھ اب تک انہوں نے کیا اور جو انہوں نے پیچھے کرنا ہے. وہ تو اللہ کے حکم کے غلام ہے. ولا یشفعون, وہ کوئی سفارش نہیں کر سکتے. دیکھیے سفارش کرنے کے لیے کیا ہے, من ذا الذی یشفع, روز ہم سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, ہر فرض نماز کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے سوائے اس کے حکم کے. دیکھیں شفاعت ثابت ہے, لیکن شفاعت کی کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کی. اسی طرح اگر ہم اس کو سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ سبا میں دیکھیں, ولا تنفع الشفاعۃ عندہ, کوئی کسی کی شفاعت نافع نہیں دے سکتی اس کے ہاں, الا لمن اذن لہ, سوائے اس کے جس کے لیے کوئی اجازت دے. اب کیا شرائط ہو گئی کہ اللہ جس کو اجازت دے کہ ہاں کہو وہ کہہ سکتا ہے. اور اللہ کس کو کہے گا؟ جس کو اللہ کو عزت دینی مقصود ہوگی. اور کس کے لیے کہے گا؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اوپر رحم کرنا مقصود ہوگا, جس کے ہوگا پلس مائنس بس ساتھ ہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نشاور ہو رہی ہوگی. اللہ اپنے تئیں چاہیں جس پہ چاہے رحمت فرما دیں, لیکن اگر اللہ جو ہے وہ کسی اپنے مقرب بندے سے پوچھ لے ہاں تمہارا کیا خیال ہے, تو اس کا تو سینہ پھول کے اتنا بڑا ہو جائے گا نا کہ ہاں مجھ سے اللہ نے پوچھا ہے. اللہ نے اس کو کتنی عزت دینی ہوگی. تو کوئی اللہ کے اذن کے علاوہ بول نہیں سکے گا سوائے جس کے لیے اللہ اجازت دے. اور پھر ساتھ یہ کہا الا لمن ارتضی, جس کے اوپر وہ راضی ہو, جس کو اللہ راضی ہو, جس کے اوپر ہو, اس کے لیے شفاعت ہو سکتی. اب فرشتے کیسے کر سکتے ہیں سفارش کس کی, جبکہ وہ جانتے نہیں ہیں کسی شخص کے اعمال کے بارے میں. اعمال کے بارے میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جب اللہ ہی جانتے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال ایسے ہیں. آج جن لوگوں نے شفاعت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ کس بیسس پہ جا کے وہاں پہ کہیں گے کہ اس کو معاف کر دیں؟ کیا کوئی کسی کے اعمال کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا رفیق صاحب سے کہ میں اپنے باپ کے بارے میں جو ہے وہ ان کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں گا. ہو سکتا ان کی خفی زندگی ہو سکتا ان کی, لیکن میں ان کے بارے میں نہیں جانتا, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتا ہوں. تو یہ تو جس کو جانتا ہے اسی کے بارے میں شفاعت ہو سکتی ہے. تو وہ تو اللہ کا حق ہے, اللہ جانتا ہے کہ جس کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے, اور وہ شفاعت کا حق بھی نہیں رکھتے سوائے جس کو وہ پسند کرتے ہیں. اور جن بندوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں, وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, وہ تو یہ لفظ کس سے ہے؟ اشفاق, ان سے, جس کا معنی ہوتا ہے ڈر رکھنا, خشیت رکھنا. اور وہ تو خود اس کے ڈر سے جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اب ڈر سے ڈرتے نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات تو مشہور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری رات کھڑے ہو کے مغفرت بخشش کے لیے دعا مانگنا. اور پھر خود آپ کو کہا گیا ہے, کیا کہا گیا سورہ نصر میں, وَاسْتَغْفِرُهُ, اور استغفار کیجئے اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی رات دیر کھڑے رہا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے, سوزش پھیل جاتی اس میں سے. تو وہ تو خود ڈرتے رہتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ تم سفارش کر سکو گے. وہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا, وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے وہاں پہ. وہ خود ڈرتے رہتے ہیں, لا یسبقونہ بالقول, اپنے تئیں وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ یعملون, اسی کے حکم سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. جانتا ہے اللہ ان کے آگے کیا اور ان کے پیچھے ہے, نہ وہ سفارش کر سکیں گے سوائے ان کے. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ, اور وہ خود ڈرتے رہتے ہیں اس کے ڈر سے. ہاں, ان تمام باتوں کے باوجود یہاں پہ شرطیہ کہا گیا ہے. ان بزرگوں کے بارے میں, ان فرشتوں کے بارے میں, ان نبیوں کے بارے میں جن کو اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں بنا دیا, ان کے بارے میں نہیں. شرطیہ کہا گیا کہ ہاں اگر کوئی کہے بھی, یہ ان مشرکین مکہ کو جو ہے بتانے کے لیے, وَمَن یَقُلْ مِنْهُمْ, اور کوئی کہے ان میں سے, انی الہ من دونہ, کہ میں الہ ہوں, میں قابل عبادت ہوں.
یہاں پہ سجدے کروانا عام سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے وہ اپنے لیے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بھی اگر کوئی کہے کہ ہاں میں الہ ہوں، فذالک نجزیہم جہنم، ہم پس اس کے لیے جہنم ہے پھر، اور یہ ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو ہیں اللہ کے مقرب بندے جن کا نام پہلے عباد المکرمون کہہ کے جب ان کی عزت افزائی کر دی گئی کہ وہ تو ایسا سوچ نہیں سکتے، وہ تو کن سے پیدا ہوئے ہیں، نافرمانی کا عنصر ان میں ہے نہیں۔ اگر انبیاء کرام کی بات بھی کرتے ہیں تو انبیاء کرام اللہ کے منتخب کردہ، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے ٹرینڈ کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، تو ان میں تو یہ عنصر آ ہی نہیں سکتا شرک کا۔ تو اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے، اگر کوئی ان میں سے بھی کہے تو مَن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ میں الہ ہوں اس کے سوا، میں قابل عبادت ہوں اس کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، بس وہ ہے نجزیہ، ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا، ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور جب یہاں پہ یہ بات ہوگی، باقی کسی چیز کی کیا بات رہ گئی؟ کذالک، اسی طرح نجزی الظالمین، یہاں پہ جو کہا گیا کذالک نجزی الظالمین، اس میں پھر ساری کیٹیگریز یہاں سمو دی گئیں، رہتی دنیا تک کے لیے جس نے یہ کام کیا وہ سارے ظالم ہیں، اور ان سب ظالموں کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جو کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتا ہے، ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ سب کو معاف کر دوں گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہے۔ تو جو بھی کوئی ایسا شرک کرتا ہے یا شرک کراتا ہے، اتنے سے وہ لفظ کے ساتھ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ظالموں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے برابر، اللہ کی ساجدار کسی کو کھڑا کرتے ہیں، ان کا بدلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ فذالک نجزیہ جہنم، بس وہ ہے بدلہ ہم ان کا دیتے ہیں جہنم کا، دوزخ کا۔ اب یہ شرک کی رد میں اس سے بڑھ کے اور کیا آیات آ گئی؟ اللہ کے بیٹے بیٹیوں کا کنسیپٹ ختم، کہ وہ ہے ہی کچھ نہیں، اپنے تھے ہی گھڑا ہوا ہے۔ جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو اللہ کے مکرم بندے ہیں، اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، جو اللہ کہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے، کیا اب تک کیا ہے اور کیا وہ کرنے والے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور نہ وہ شفاعت کر سکیں گے، کوئی سفارش کر سکیں گے، سوائے جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 چیزیں ہوں گی، پہلے اللہ کا حکم، دوسرا جس کو سفارش کے لیے کہا جائے اور جس کے لیے کہا جائے۔ جس کو کہا جائے گا اس کو عزت دینی اللہ کی طرف سے مقصود ہوگی، جس کے لیے کہا جائے گا اس کے اوپر رحم کرنا مقصود ہوگا، جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، سوائے اس کے علاوہ اور کوئی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی جو شفاعت ہوگی، شفاعت الکبریٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ کس وقت فرمائیں گے؟ روز محشر، جب لوگ پریشان ہوں گے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اس وقت آپ عرش تلے جو ہے وہ سجدے میں جا گریں گے، کن الفاظ میں اللہ کی تحمیدات، اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے، اللہ ہی سکھائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے فلاں کو بخش دو، اس وقت کہیں گے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، حساب شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور جب ہو جائے گا سب کچھ، اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، پھر اللہ کے اذن کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ تو یہ وہ شفاعت ہے، شفاعت ثابت ہے لیکن شرائط کے ساتھ۔ جیسے کہہ دینا کہ پیر نے کہہ دیا کہ میں لے کے جاؤں گا، اس کے بغیر میں جاؤں گا نہیں، میں جانے کے، وہ تیرے پاس اپنی گارنٹی ہے جو اس بیسس پہ تم دوسروں کی گارنٹی دیتا؟ وہ تو خود ڈرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی کہے بھی کہ میں اس کے سوا جو ہے وہ قابل عبادت ہوں، تو ہم اس کو جو ہے وہ جہنم کا بدلہ دیں گے، جہنم میں اس کو پھینکیں گے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس کے علاوہ رہتی دنیا تک شرک کرے گا یا شرک کروائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو آرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا جزاک اللہ خیر.